کہتے ہیں کہ ایک شہر میں بادشاہ پہنچا۔ پرانے زمانے میں بادشاہ جب سفر کرتے تھے تو ان کے سفر کے بہت ہی زیادہ لوازمات ہوتے تھے، جو آج بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت ان کے لوازمات اور طریقے آج کے وقت کے مقابلے میں مختلف ہوتے تھے۔ ان کا ایک لشکر اور سپاہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ہاتھی بھی ساتھ چلتے اور ساتھ میں خدمتگار بھی چلتے، باورچی بھی چلتے، غلام بھی چلتے، ان کے فیملی ممبر بھی چلتے۔ تو یہ سارے لوازمات ہوتے تھے۔ کسی بھی علاقے میں اگر بادشاہ پہنچ جاتا تو پورے علاقے میں شہرت ہو جاتی تھی۔ تو اس علاقے میں بادشاہ پہنچا، ایسے علاقے میں جہاں پر ہاتھی نہیں ہوتا تھا، اور اتفاق سے وہ بادشاہ اپنا ہاتھی لے کر وہاں آ گیا۔ تو پورے علاقے میں شہرت ہو گئی دور دور تک کہ اس ہمارے خطے میں بادشاہ آیا ہے اور ہاتھی کے ساتھ آیا ہے۔ تو ہر طرف سے مخلوق خدا ہاتھی کو دیکھنے کے لیے گئی، اور یہ معمول ہے لوگوں کا، ان میں تجسس پیدا ہوتا ہے۔ تو جب سارے لوگ دور دور سے میلوں سفر کر کے، ہم ابھی سفر کی جس طرح بات کر رہے تھے، تو وہ میلوں سفر کر کے وہ منزلیں مارتے ہوئے کہیں رک کر آرام کرنے کے بعد پھر سفر کرتے ہوئے اس جگہ پہنچے جہاں پر ہاتھی تھا۔ ان سب لوگوں نے ہاتھی دیکھا۔ تو کسی ایک گاؤں میں کچھ اندھے بھی رہتے تھے، ان کو بھی جب یہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی کہ دور کسی علاقے میں بادشاہ ہاتھی لے کر آیا ہے اور لوگ دور دور سے اس ہاتھی کو دیکھنے جا رہے ہیں، تو ان کے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ ہمیں بھی ہاتھی دیکھنا چاہیے۔ تو وہ چاروں اندھے اپنے گھر سے نکلے اور انہوں نے سفر شروع کیا۔ راستے مشکل یا آسان، ٹٹولتے ٹٹولتے، پوچھتے پاچھتے، وہ سندھی میں بولتے ہیں کہ اندھوں نے جب ارادہ کر لیا تھا کہ ہمیں ملتان جانا ہے، تو وہ اندھوں نے بھی ملتان ڈھونڈ نکالا تھا۔ ایسے سمجھے سندھ سے گئے تھے ملتان، تو وہ دیکھ تو نہیں پا رہے تھے لیکن ارادہ پکا تھا، تو وہ ملتان انہوں نے ڈھونڈ نکالا تھا۔ تو یہ اندھے بھی ہاتھی تک پہنچ گئے، انہوں نے اجازت مانگی، اس ہاتھی کو دیکھنا شروع کیا، اور چاروں نے ہاتھی کو دیکھا۔ کسی نے اس کی پیٹ پر ہاتھ رکھا، ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کے سونڈ پر ہاتھ رکھا، اس پر ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کی ٹانگ پر ہاتھ رکھا، اس پر ہاتھ گھمایا، کسی نے اس کے دم پر پکڑا، اس پر ہاتھ گھمایا، اور وہ اس ہاتھ گھمانے سے ہاتھی کو پہچاننے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھ کر تسلی کی اور اپنے تئیں خوش ہوئے کہ ہم نے ہاتھی دیکھ لیا، تو گاؤں واپس چلے گئے۔ لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے ان اندھوں سے پوچھا کہ آپ نے ہاتھی دیکھنے کا ارادہ کیا تھا، سفر کیا تھا، دور تک گئے تھے اور بڑی مشکل سے پہنچے تھے، آپ کو اجازت ملی، آپ نے ہاتھی دیکھا، ذرا بتائیے تو صحیح وہ ہاتھی کیسا تھا۔ اب سوال کرنے والے آنکھوں والے تھے، سوال کا جواب دینے والے آنکھوں کے بغیر تھے۔ تو ان اندھوں میں سے ایک نے کہا کہ ہاں میں نے ہاتھی کو اچھی طرح دیکھا ہے، میں نے بالکل اس کو پہچان لیا ہے۔ اس اندھے کا ہاتھ ہاتھی کے پیٹ پر پڑا تھا، تو اس نے اس کے پیٹ پر ہاتھ گھمایا تھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہاتھی بالکل دیوار کی طرح ہوتا ہے۔ اور کسی دوسرے اندھے کو بھی موقع دیا گیا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے اس ہاتھی کے ٹانگ پر ہاتھ پھیرا تھا، تو اس نے ان کو جواب دیا کہ ہاں میں نے ہاتھی دیکھا ہے اور میں نے ہاتھی کو جان لیا ہے۔ یہ غلط کہہ رہا ہے، ہاتھی کو میں جانتا ہوں، وہ ہاتھی بالکل ایک ستون کی طرح ہے۔ تیسرے سے پوچھا گیا تو اس نے اٹھ کر جواب دیا، اس کا ہاتھ ہاتھی کے دم پر پہنچا تھا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، ہاتھی بالکل رسی کی طرح ہے۔ تو اس طرح ان چاروں لوگوں کی جو شناخت تھی ہاتھی کے بارے میں، وہ نامکمل اور ادھوری تھی۔
اگر وہاں سے اٹھ کر وہ ایک دوسرے سے بات کرتے، گفتگو کرتے اور تذکرہ کرتے اور مدد کرتے اور سمجھنے کی کوشش کرتے، اور تو شاید وہ کسی حد تک آنکھ نہ ہونے کے باوجود بھی ہاتھی کو جان پاتے، لیکن کسی نے بھی دوسرے سے گفتگو نہیں کی اور دوسرے کی بتائی ہوئی تعریف کو بھی رد کر دیا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو۔ تو دوستو، جب انسان کی نظر نہ ہو، فہم نہ ہو، عقل نہ ہو، سوچ استعمال نہ کرے، دماغ استعمال نہ کرے، تو کسی چیز پر پہنچ کر اس کو ٹٹولنے، ہاتھ گھمانے، دیکھنے کے بعد بھی اس کے تعارف سے محروم رہ جاتا ہے۔